فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بتول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت ٹی وی کے اسپیشل پروگرام ولادت باسعادت بی بی معصومہ قم یکم ذیقعدہ کے موقع پر اپنے تمام دیکھنے والے محبان اہل بیت علیہ السلام اور ولی عصر امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہوں گے خداوند متعال اپنے لطف و کرم کا ایک بہترین دائرہ آپ کے اوپر بنائے رکھا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرمسرت دن ہے کہ جس کے دن کے موقع پر پروردگار عالم نے اور ہم پر ایک بہت بڑا لطف اور احسان کیا ہے کہ آج یہ اسی ذات کا کرم ہے اور اسی ذات کا احسان ہے کہ جس نے موقع دیا ہے کہ اتنی باعظمت ہستی کہ جو تینوں طرف سے امامت میں گھری ہوئی ہیں، وہ ہستی کہ جس کی زیارت کے خوبصورت جملے السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اختہ ولی اللہ، السلام علیکہ یا امتہ ولی اللہ، وہ ہستی کہ جو بیٹی بھی ہیں تو ولی خدا کی، اور اگر بہن ہیں تو بھی ولی خدا کی، اور اگر پھوپھی ہیں تو وہ بھی ولی خدا کی. اور کیا کہنے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کی زیارت کا شرف اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ قول معصوم ہے کہ اگر بی بی معصومہ قم کی کوئی زیارت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی تمام ہستیوں کی زیارت کرتا ہے. خود امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور رسول خدا علیہ السلام کا جو حرم مبارک ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم اور گھر کہلاتا ہے. لیکن بی بی معصومہ قم کا جو حرم ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے. تو بہت خوبصورت مقام ہے جناب بی بی معصومہ قم کا، اور وہ ہستی کہ جس کے بارے میں اتنے خوبصورت القابات ملتے ہیں، کبھی طاہرہ کی صورت میں، کبھی صدیقہ کی صورت میں، اور ایسی خوبصورت القابات کہ جس میں سے ایک لقب جو ہم محبان اہل بیت کے دل کو قریب ان کے کر دیتا ہے وہ ہے کریمہ اہل بیت. ایسا کرم، ایسی عطا، ایسے جود و سخا کی مالک ہیں وہ ہستی کہ جس سے جتنا مانگا جائے کم ہے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہم کاش اس مقام کو جان سکتے کہ بی بی کتنا عطا کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں علماء مراشی نجفی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ملا ہے تو وہ بی بی معصومہ قم کے در کی عطا ہے. میں نے جب اپنے ماتھے پر بی بی معصومہ قم کی خاک کو، حرم کی خاک کو لگایا تو جو کچھ عطا ہوا، جو کچھ علم میرے پہلو میں، میرے سینے میں چھپا ہے، وہ سب اور سب بی بی معصومہ قم کی عطا ہے. تو آج ہمیں موقع ملا ہے، تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گی اور دعا کرتی چلوں کہ اس بی بی معصومہ قم کے واسطے سے ہر دیکھنے والے مومن اور ہر سننے والے مومن کی تمام تر مشکلات حل ہوں انشاءاللہ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے رونق بخشی ہے، بہت ہی باعلم اور بہت ہی بامعرفت شخصیت محمد اعجاز حسین نگری صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم آصف، کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ کی خیریت سے ہوں گے. مبارکباد پیش کرتی ہوں بی بی کی ولادت کے موقع پر، اور پروردگار عالم آپ کی لطف و کرم کا اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں علی سجاد صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور بی بی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور بہت شکریہ کہ آج آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. مولا کی عطا ہے ان پر بھی، اور لطف ہے بی بی کا کہ جو خوبصورت آواز پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے وہ مدحت آل محمد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آج جاننے کی کوشش کریں گے معرفت بھرے چند جملے اور وہ عطا جو پروردگار نے آج ہم پر کی کہ وہ بی بی کہ جس کو بی بی فاطمہ معصومہ قم کہا جاتا ہے، ان کی ولادت کیسا ایک سما لے کر آئی اس دنیا میں. وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی گود میں ایک کھلنے والا پھول کیسا عظیم پھول تھا. وہ باعظمت علم کی سرچشمہ بی بی کیسا علم کا منبع اپنے اندر رکھتی ہیں. آغا صاحب سے سب سے پہلا کوسچن کرنا چاہوں گی آغا صاحب کہ بی بی معصومہ قم کی ولادت باسعادت کا وہ جو سما تھا، وہ جو منظر تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس مسرت موقع اور مناسبت کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں اور جو مشاہدین کرام ہیں سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شفاعت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا عنایت فرمائے.
बीवी फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत सन 173 हिजरी कमरी को हुई है। माशाअल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, हमारे 7वें इमाम की बेटी हैं। और इस मुख्तसर वक्त में बीवी सलामुल्लाह अलैहा ने जो मदीने में ज़िंदगी बसर की है, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खलीफा वक्त के तकाज़ा और उन्होंने इमाम को मदीने से खुरासान की तरफ दावत दी और उन मसाइल और मुश्किलात जो तारीख़ में बयान हुई हैं जी, उन्हीं के तनाजुर में जब इमाम अलैहिस्सलाम ने तूस सरज़मीन तूस खुरासान रज़वी या मशहद मुक़द्दस की तरफ इमाम का जब सफ़र हुआ, 1 साल बाद बीवी सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से मिलने और भाई के मुलाकात के इसी गरज़ और मकसद से मदीना छोड़कर सरज़मीन तूस की तरफ हिजरत कर गई। जब ईरान में दाखिल होकर सावा एक शहर का नाम है और मकाम है जो क़ुम से नज़दीक है, वहाँ जब तशरीफ़ लेकर आ गई तो बीवी की विलादत की जो सेहत थी वो कुछ नासाज़गार हो गई। बीवी ने पूछा ये इलाक़ा और मकाम कौन सा है? लोगों ने कहा कि ये सावा है। बीवी को पता था कि क़ुम में अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम के मुहिब और दोस्त और उनके आशिक़ान वहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं। पूछा क़ुम यहाँ से दूर है या नज़दीक? उन्होंने कहा कि क़ुम नज़दीक है। क़ुम से भी लोगों को पता चला, मुहिब अहले बैत थे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। जब उनको पता चला कि बीवी करीम अहले बैत सलामुल्लाह अलैहा करीब ही पहुँच गई हैं तो इस्तक़बाल के लिए वहाँ चले गए और बीवी सलामुल्लाह अलैहा क़ुम तशरीफ़ लेकर आ गई। बीवी सलामुल्लाह अलैहा के जो अलक़ाब हैं उनमें उख्तुर रज़ा, सुभान अल्लाह, बीवी सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से मंसूब जो लक़ब बीवी को मिला है उख्तुर रज़ा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन राज़िया इनका एक और लक़ब है, मर्ज़िया एक और लक़ब है। यकीनन हमारे जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं इनके जो अलक़ाब, इनके जो कुन्नियात हैं, हर कुन्नियत और हर लक़ब में एक पैगाम पोशीदा है। बेशक बेशक। बीवी सलामुल्लाह अलैहा का जो मारूफ़ और मशहूर लक़ब है वो मासूमा है। बीवी सलामुल्लाह अलैहा फ़ातिमा मासूमा, मासूमा यानी इस्मत के एक मकाम पर, आला दर्जे पर बीवी सलामुल्लाह अलैहा फ़ाइज़ थी। बीवी की विलादत से पहले तकरीबन 50 साल पहले एक वाक़या नक़ल हुआ है जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक मुहिब इमाम के खिदमत में शरफ़याब होते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के खिदमत में देखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम एक गहवारे के पास तशरीफ़ फरमा है और एक नन्हे बच्चे जो गहवारे में हैं उनसे हम कलाम हैं। ये मुहिब जाके पूछता है कि यब्न रसूलिल्लाह, आप इस छोटे बच्चे से हम कलाम हैं, आपकी बात ये समझते हैं, आपको जवाब देते हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल, मेरी जो बात है वो सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। अगर आप भी जवाब सुनना चाहते हैं, कलाम करना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं इनसे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, फ़र्जंद हैं मूसा इब्न जाफ़र, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये मुहिब आ गए, इसी नौज़ाद के पास आके सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने जो बेटी तुम्हें अता की है उनका नाम आपने सही नाम नहीं रखा है, हुमैरा उनका नाम था। अच्छा, हाँ, तो नाम सही नहीं रखा, अल्लाह इस नाम को पसंद नहीं करता, आप अपनी बेटी का जो नाम है उसको आप बदल दें। ये रावी कहता है कि कुछ दिन पहले अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की थी जिसका नाम मैंने हुमैरा रखा था, और इस नौज़ाद ने, नौमौलूद ने जब ये एक गैबी बात की तो मेरे ताज्जुब में और इजाफ़ा हुआ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ताज्जुब न करें, आप मुताज्जिब न हो, ये मेरे खलीफा हैं, यानी मेरे बाद मेरे जानिशीन होंगे। अल्लाह ताला इनसे एक बेटी अता करेगा मुझे जिनका नाम फ़ातिमा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क़ुम मुक़द्दसा में तशरीफ़ फरमा रही हैं, हाँ, मदफून होंगी। मन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह, जो इनकी ज़ियारत करेगा अल्लाह ताला उन पर जन्नत वाजिब कर देगा। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मकाम है बीबी मासूमा क़ुम का, और काश कोई ज़ात जान ले कि सैयदा अपने अंदर कितनी खूबसूरत इल्म के मंबे और कितनी अज़मत और कितनी मारिफत रखती हैं। तो मैं कहती हूँ कोई शिया, कोई मुहिब्ब अहले बैत, कोई मुसलमान
ہدایت کے سرچشمے سے دور نہیں رہے گا اگر وہ بی بی معصومہ کم کی زیارت کا شرف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت کو بھی حاصل کریں. اور کاش ہمیں پروردگار توفیق دے کہ ہم زندگانی بی بی معصومہ کم پر نظر ثانی کریں کہ وہ بی بی کتنی باکمال ہیں جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. یکم ذیقات وہ پر نور دن ہے کہ جس دن بی بی معصومہ کم اس دنیا میں تشریف لائیں اور کم کو مرکز علم کا مینار قرار دیا. وہ علم کا مرکز کہ جس میں تمام تر علوم، تمام تر عرفاء، تمام تر علماء جس در پر آ کر جھکتے ہیں اور جہاں سے علم کو لیتے ہیں اور تفاسیر قرآن کو لیتے ہیں، وہ در بی بی معصومہ کم ہے. آغا صاحب یہیں پر بی بی کے اگر علم کی بات کی جائے اس کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر علی سجاد صاحب موجود ہیں جن کو پروردگار نے جب خوبصورت آواز سے نوازا ہے، تو آج ہدایت ٹی وی کے ساتھ جب وہ ہیں تو کوشش کریں گے اور ان سے سماعت کریں گے کچھ خوبصورت کلامات بی بی معصومہ کم کی نظر انشاءاللہ. محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ ان کی. سبحان اللہ. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی کہ جب اللہ کرتا ہے، کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصومہ تم کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی. ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا. ہے سکہ میرے بازو پر بندھا سلطان مشہد کا. یوں میرے ساتھ رہتی ہے دعا معصومہ ان کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی. اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا. اگر پوچھے رضا تیری رضا کیا ہے تو کہہ دوں گا. مجھے خدام کر دیجئے عطا معصومہ ان کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی. تیری تعویذ تربت پر رکھا قرآن کہتا ہے. تیری تعویذ تربت پر رکھا قرآن کہتا ہے. تلاوت کر رہی ہے انما معصومہ تم کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی. سرے زہرا سے آئی تھی ردائے ثانی زہرا. سرے زہرا سے آئی تھی ردائے ثانی زہرا. سرے زینب سے آئی ہے ردا معصومہ تم کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ تم کی. اجالے میرے پیچھے پیچھے خود
چلتے چلے آئے، اجالے میرے پیچھے پیچھے خود چلتے چلے آئے، جلایا تھا چوکھٹ پر دیا معصوم آئے تم کی، لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصوم آئے تم کی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں، بی بی آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت خوبصورت جملے، اور پروردگار عالم نے جو توفیق بخشی کہ یہ دربارگاہ بی بی معصومہ کم میں پیش کرنے کا شرف، سلامت رہیں۔ اگر صاحب یہیں پر ہم بات کریں اگر مقام بی بی معصومہ کم کے علم کی، کہ وہ کیا مقام ہے، وہ کیا علمی کیفیت تھی کہ جس کے بارے میں خود امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ وہ دور کیسا دور ہوتا تھا کہ جب میری جگہ پر میری بیٹی فاطمہ معصومہ کم جب جواب دیتی تھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ میرے جواب میں اور اس کے جواب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بی بی کے علم کے بارے میں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو عصمت کے اس عظیم مقام پر فائز تھے، سبحان اللہ، یقیناً ان کا علم لدنی ہوتا تھا۔ بے شک بے شک، وہ کسی سے علم حاصل کیے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم اس سے غیبی علم سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سینہ بہ سینہ انہوں نے وہ علم کے خزانے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی اس علمی عظیم مقام اور منزلت پر فائز تھی۔ ماشاءاللہ، جب کسی باپ کے اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی مطلب از خود گزشتگی کہیں یا مطلب ان کو اس عظیم مقام سے جب یاد کرنے کی کوشش کی ہے تو تاریخ ائمہ میں دو ایسی ہستیاں ملتی ہیں جنہوں نے معصوم باپ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ فداہا ابوہا، یعنی باپ بیٹی پر قربان ہو جائے۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں جنہوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ فداہا ابوہا، کہ اے میری بیٹی تجھ پر تمہارا باپ فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب مدینے میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگ امام کے شیعہ، امام کے محبین کچھ سوالات لے کر آئے تاکہ امام علیہ السلام سے ملاقات بھی کریں اور ان سے اپنے سوالات بھی پوچھیں، جوابات لے کر اپنے وطن کو یہ واپس چلے جائیں۔ جب مدینہ پہنچ کر دیکھا امام علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے کر گئے تھے، انہوں نے اپنے سوالات گھر میں دے دیے تاکہ ایک اور سفر میں ان کے جوابات مل جائیں اور اپنے جوابات لے کر چلے جائیں۔ صحیح۔ وہاں پر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جوابات لکھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ لکھنے کے بعد جب یہ واپس خدا حافظی کر کے جانے لگے تو ان کے سارے جوابات مل گئے۔ وہ بہت خوش ہو گئے۔ راستے میں جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے تھے، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، ہمارے بہت سارے سوالات تھے جن کو ہم نے آپ کے گھر میں رکھے تھے، لیکن واپسی پر گھر سے ہمیں وہ جوابات بھی ہمیں دے دی۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے ان جوابات کو در واقع طلب کیا، دیکھا، امام علیہ السلام نے مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد امام نے فرمایا یہ وہی جوابات ہیں جو میں نے دینے تھے، بالکل سیم وہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا فداہا ابوہا، تین مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ ماشاءاللہ۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی جو عظمت ہے، جو مقام علمی ہے، اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے۔ سلام اللہ علیہا کا نام حدیث غدیر کے راویوں میں بھی ہے کہ وہ حدیث جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں اس کی طرف ارجاع دیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان در واقع یاد دلا رہے تھے۔ الحمدللہ بی بی سلام اللہ علیہ کا نام بھی اس حدیث کے راویوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں
سورہ شعراء کے آیت نمبر 23 کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے ذیل میں جو حدیث معصومین علیہم السلام سے منقول ہیں ان میں بھی بی بی سلام اللہ علیہا کا نام ہے، راویوں کے نام ہے. مثلا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے. یا جو محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کے دن اس کے پیشانی پر لکھا جائے گا کہ یہ بہشتی انسان ہے. اس قسم کے جو احادیث اہل سنت کی کتابوں میں تفاسیر میں بھی موجود ہیں، شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ کا نام بھی ان احادیث کے راویوں میں شامل ہے. ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بتایا کہ علمی مقام بی بی فاطمہ معصومہ کم کیا ہے. جان نہیں سکتے کیونکہ پروگرام میں اتنا وقت نہیں کہ ہم تمام تر علمی مطالب بی بی معصومہ کم کو سمیٹ سکیں، لیکن کوشش کی ہے کہ وہ علمی مقام بی بی معصومہ کم جاننے کی، اور کاش وہ ہمارے معرفت بھرے قلوب کا بھی حصہ بن سکے انشاءاللہ. یہیں پر ایک بہت ہی خوبصورت جو چیز بیان کی جاتی ہے بی بی معصومہ کم کے حرم کے حوالے سے کہ بہت ثواب ہے، بہت درجات ہیں جو بی بی معصومہ کم کی زیارت کرے حرم کی. اور خود مولا رضا علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہیں کر سکتا میری زیارت، اگر وہ بی بی معصومہ کم کے حرم کی زیارت کر لے تو در حقیقت اس نے میرے حرم کی زیارت کی ہے. اور کیا بتاؤں کیا فضائل ہیں بی بی کے حرم کی زیارت کے. میں کہتی ہوں کہ ماں سے بڑھ کر اگر کوئی شفیق اس کے حرم میں جا کر انسان محسوس کرتا ہے تو وہ بی بی معصومہ کم کا در ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے کہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی ایک کوئی خاتون تھی جو سائنسدان تھی، اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس سے ایک ایرانی خاتون کی ملاقات ہوئی. اور جب اس ایرانی خاتون کی ملاقات ہوئی تو تھوڑا سا دوستانہ ماحول ان میں قائم ہوا. تو اس ایرانی خاتون نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ایران کا چکر بھی لگائیں یا ایران میں آ کر تھوڑا وزٹ کریں اور جانیں کہ ایران کی فضا کیسی ہے. وہ برطانیہ کی جو خاتون ہے کہتی ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد جب آئی ایران میں تو اس نے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ یہ جو سونے کے گنبد ہر طرف مجھے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایران میں جائیں تو 180 سے زیادہ امام زادے کے مزار ہیں اور بہت ساری ایسی زیارات ہیں. تو برطانیہ کی خاتون کہتی ہیں میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام زادے ہیں اور ہمارے رہنما ہیں کہ جن کی اولادوں کے یہاں پر میزار ہیں. تو کہا جاتا ہے وہ برطانیہ کی خاتون جب حرم بی بی معصومہ کم میں پہنچتی ہے تو ایک دفعہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں مجھے کسی حرم نے بھی اپنی طرف نہیں کھینچا، کیوں یہ حرم مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. تو وہ اس خاتون کو کہتی ہیں کہ کیا میں اس حرم میں جا سکتی ہوں؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا حجاب کر لیں تو آپ کو اجازت مل سکتی ہے. کہا وہ برطانیہ کی خاتون کہتی ہے، یہ اس کی تحریر کردہ ساری ڈاکومنٹری میں نے پڑھی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. کہا اس نے اپنے اوپر ایک بڑی سی عبا اوڑھی اور کہتی ہے کہ میرے دل میں اتنا سکون اور اتنی پرمسرت لہر دوڑی کہ شاید آج تک کوئی قیمتی لباس پہن کر بھی میرے وجود میں وہ لہر نہیں دوڑی. کہا میں اس ایرانی خاتون کے ساتھ وہ چادر اوڑھ کر جب حرم بی بی معصومہ کم میں گئی تو میں نے 5 منٹ کا کہا تھا کہ میں حرم بی بی معصومہ کم میں رکوں گی. کہا جب وہ خاتون 5 منٹ گزر جاتے ہیں اور وہ ایرانی خاتون کہتی ہے کہ کیا اب اجازت ہے ہم چلیں؟ تو کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ میں یہاں پر آدھا گھنٹہ اور رک سکوں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کیوں نہیں، ضرور رکیے. جب وہ بی بی حرم معصومہ کم کا دامن تھامتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ اور مل جائے، میں یہاں پر رکنا چاہوں گی. کہتی ہے وہ چند لحظے اور چند ساعتیں جو اس نے وہاں پر گزاری اور جب وہ باہر نکلی تو وہ رو رہی تھی. اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، تو کہا جب میں نے اس بی بی کے در کو تھاما اور اس زری کو جب میں نے چھوا تو مجھے ایسے لگا جیسے حق کی راہ مجھے نظر آئی ہو، جیسے حق اور حقیقت صرف اس سیدہ سے وابستہ ہے. کہا وہ برطانیہ کی خاتون کہتی ہیں میں نے جب اس زری کو تھاما تو میں نے ایک چیز کی دعا کی کہ میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کی معرفت نہیں رکھتی، لیکن کیوں ایسا ہے کہ آپ کا حرم مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ اگر آپ حق پر ہیں تو میں ایک سائنسدان ہوں، میں ریسرچ کرتی ہوں مختلف چیزوں پر، تو آپ مجھے حق کی راہ دکھائیں. کہا یہ دعا کی اور میں باہر نکلی اور وہ خاتون کہتی ہے برطانیہ کی کہ میں نے چاہا کہ میں کچھ دن قیام کروں. کہا کچھ ہفتے اور کچھ شاید دن اس عورت نے وہاں پر قیام کیا بی بی معصومہ کم کے حرم کے بالکل سامنے اس نے ہوٹل میں اپنی رہائش رکھی اور کہا ہر روز بی بی معصومہ کم کی سیرت کو اس نے جاننا شروع کیا، مختلف علماء سے ملاقات کرتی اور جاننا شروع کیا. کہا ایک وقت ایسا آیا کچھ ہفتوں کے بعد وہ مسلمان ہوئی
اور کہا جب وہ حرم بی بی معصومہ کم میں آئی تو وہ باحجاب خاتون تھی، وہ کہ جس کے سر پر ردا نہیں تھی، وہ خاتون کہ جس کا لباس نہیں تھا ایسا کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ کبھی دین کی راہ پر آئے گی. اس پر بی بی معصومہ کم کا لطف کیسا ہوا کہ بی بی نے اپنا خود ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں لیا اور کہا وہ برطانیہ کی خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اور کسی چیز نے اٹریکٹ نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ وہ سیدہ ہیں جو ہر آنے والے کو سلام عرض کرتی ہیں. جب میں نے اس بی بی کا حرم کو تھاما اور اس زری میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ بی بی مجھے سلام کا جواب دے رہی ہیں. تو یہ تمام تر کشش ہیں اس سیدہ کے پاک حرم مطہر کی، اور دعا کرتی ہوں کہ ہر وہ زائر کہ جو زیارت کر چکا ہے ایک دفعہ دوبارہ اسے زیارت بی بی معصومہ کم نصیب ہو اور وہ دوبارہ حرم بی بی معصومہ کم میں جائے اور وہ معرفت بی بی معصومہ کم لے کر لوٹے. کاش ہم میں بھی وہ تبدیلی آئے. کیوں جب ہم زیارات پر جاتے ہیں تو وہ تبدیلی، وہ عکس ہم میں نظر نہیں آتا؟ شاید معرفت کی کمی ہے. آغا صاحب یہیں پر میں آپ سے ثواب بی بی معصومہ کم کی زیارت کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ کیسی کشش ہے جو ہر ایک انسان کو بدل دیتی ہے؟ جب ائمہ اطہار علیہم السلام کی تاریخ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں یا بی بی صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت امام معصوم علیہ السلام سے منقول ہے. اور ان کے علاوہ تاریخ میں بہت ایسی شخصیات ہیں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ہاں تاریخ کی بہت نامور ہستیاں ہیں، لیکن بہت ساروں کے بارے میں کسی امام معصوم علیہ السلام سے زیارت نامہ کوئی نقل نہیں ہوا ہے. لیکن بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام سے منسوب زیارت ہے. سبحان اللہ. امام نے خود کس طرح بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھی جائے امام رضا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. جب سعد ابن سعد الاشعری، ان کے بزرگ علماء اور اشعری خاندان متدین خاندان ہے، وہ جب امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو امام رضا علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ اے سعد، آپ کے پاس ایک ہمارا مزار ہے، ایک قبر ہے. اچھا سبحان اللہ. تو چونکہ یہ قم سے گئے تھے، سمجھ گئے کہ امام کا جو مقصد ہے وہ یہی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا یہ مقبرہ ہے. انہوں نے پوچھا فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر آپ کی مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی وہی ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا کہ امام معصوم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حرم ہے جو مکہ ہے، پیغمبر اسلام کا حرم ہے وہ مدینہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے جو کوفہ ہے. ان لنا یعنی ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام، باقی جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہ حرم بی بی کریمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مزار ہے. جب تم زیارت کے لیے چلے جاؤ گے، بی بی کے مزار تک جب تم پہنچ جاؤ گے تو قبلہ رخ کر کے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، سبحان اللہ. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، پھر زیارت کرو السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ. جا کے وہ جو بیوی کا جو وہی زیارت نامہ منقول ہے وہ سب بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے گا بہشت اس پر واجب ہے. امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا. کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں صرف وہی جن اماموں کی طرف سے بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور ان کی زیارت کے ثواب کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت یعنی وہ بہشت کے مقابلے میں ہے. یعنی اگر ہم اس کی قیمت دیکھنا چاہیں، بی بی کی زیارت یعنی بہشت کے برابر ہے. امام رضا علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام نے فرمایا من زار عمتی بقم وجبت لہ الجنہ. یعنی قم میں میری پھوپھی کی زیارت جو کرے گا عارفاً بحقہا، یعنی ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اگر وہ زیارت کرے گا تو گویا اس نے بہشت کو پا لیا. لیکن یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے ہر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ کیا اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو پھر وہ بہشتی بن جاتا ہے؟ اگر اور مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے یا روزے نہیں رکھتا ہے، یہ جو واجبات ہیں اور محرمات ہیں، اگر ان کو بجا نہ لائے پھر بھی کیا وہ بہشت جا سکے گا؟ تو یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں ایک
چیز ہے مقتضی، یعنی کسی چیز میں کسی کام کے انجام پانے کے لیے سبب کا موجود ہونا، صحیح، اور دوسری طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس لکڑی میں جلنے کی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ آگ میں تبدیل ہونے کے لیے ہی ہے یہ لکڑی، بالکل، لیکن اس کے لیے مطلب کوئی پانی اس کے اوپر نہ گر رہا ہے تو تب جو ہے وہ جل سکتی ہے۔ ہاں وہ جل سکتی ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا تمام سسٹم بھی صحیح ہے، وہ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، آگے پتھر نہ ہو۔ بالکل ایسا یہ اپنی جگہ ہے، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ چلے، مسافروں کو اٹھا کے آگے ایک مقام اور ایک منزل تک پہنچا سکے، لیکن یہ چونکہ موانع اور رکاوٹیں جب سامنے آ جائے تو پھر جو ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر زیارت اہل بیت اطہار علیہ السلام، حج بیت اللہ الحرام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت، جو بھی ان عظیم مناسک اور اعمال کو حاصل کرتا ہے وہ بحث کا حقدار ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے جو موانع ہیں اور رکاوٹیں ہیں وہ خود ایجاد نہ کرے، اگر وہ ایجاد کرے گا تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ اپنے منزل اور مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے بیوی کی زیارت منقول ہوئی ہے، لیکن آیت اللہ مرعشی نجفی کا بھی آپ نے بھی نام لیا، وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی سید محمود مرعشی وہ نجف میں مقیم تھے، نجف میں رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ان کی تمام تر کوششیں یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو مزار ہے، مقبرہ ہے، اس کی زیارت کرے، چونکہ بی بی کی وہ زیارت پڑھتے ہیں، دور سے یاد کرتے ہیں، لیکن بی بی کا جو مقبرہ ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اگر اس سید محمود نجفی مرعشی نے ایک 40 روزہ عمل انجام دیا، ایک ختم کو مکمل کیا نجف اشرف میں، اسی خاطر کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مزار اور مقبرہ ہے وہ پتہ چل سکے کہ کہاں پر ہے، تاکہ وہ زیارت کے لے جائیں۔ 40 دن رات اس عمل کو بجا لانے کے بعد حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف فرما تھے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام وہ حاضر ہوتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو اس عالم مکاشفہ میں، عالم شہود میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمود مرعشی کیا چاہتے ہو، تم سے مجھ سے کیا طلب کرتے ہو؟ یہاں پر فرمایا کہ میں بی بی سلام اللہ علیہا کی جو قبر ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں زیارت کروں۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بکریمت اہل البیت، یعنی آپ کریمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن کو تھامو، ان سے متمسک ہو جاؤ۔ تو محمود مرعشی نجفی سمجھتے ہیں کہ مراد یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی حضرت زہرا کی قبر کا اگر آپ سراغ لگانا چاہتے ہیں تو خود بی بی سے طلب کرو۔ تو محمود مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یا امام، میں بھی تو چاہتا ہوں، اسی لیے میں آپ سے متمسک ہو گیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا علیک بکریمت اہل البیت بقم المقدسہ، یعنی اس زمانے کے بعد یعنی امام معصوم کی زبان سے یہ کریمہ اہل بیت کا یہ لفظ جاری ہوا ہے، بیان ہوا ہے، اس کے بعد کریمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے بی بی مشہور ہو گئی ہیں۔ اور یہاں پر جب محمود مرعشی کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو امیر المومنین بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنا چاہتا ہے، گویا وہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کر سکتا ہے۔ اسی وقت سے ہی آغای نجفی مرعشی وہاں سے اٹھ کر مدینہ قم اور سرزمین قم کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں آ کے آیت اللہ مرعشی نجفی سالوں سال ان کے قول کے مطابق آیت اللہ نجفی مرعشی نے فرمایا میں 60 سال سے بی بی کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کی پہلے زائر ہوں، یعنی سب سے پہلے جو زیارت کے لیے جاتا ہے وہ آیت اللہ مرعشی نجفی ہیں، کہ جو اس عرصے میں جوار کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا، اور یہ سارا کرم بی بی کا ہے، یہ سارا کرم بی بی کا، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، ان کے علم، ان کا حلم
بہت سارے علماء یعنی یہ کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اصلاً کریمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی وجود مبارک کی وجہ سے اس مزار کی اس کی برکت سے آج پورا حوض علم قم بنا. بے شک پورے بین الاقوامی سطح پر جتنے حوضجات ہیں علم اسی مرکز جوار کلمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نشر ہوتا ہے، تبلیغ یہاں سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا صاحب، اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اور واقعا ناظرین خدا بند متعال سے ایک ہی دعا کروں گی کہ خدا آپ کو توفیق دے اور آپ زیارت بی بی معصومہ کم پہ جائیں. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم وہاں پر تھے کہ حرم بی بی معصومہ کم کی فضا بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان کا اگر دل بے چین ہے اور اگر حرم بی بی معصومہ کم پر نگاہ پڑ جائے تو انسان کا دل مسرور ہو جاتا تھا. اور کیا وہ دن تھے، پروردگار عالم دوبارہ سے توفیق دے. آج کے دن اتنے پرمسرت دن کے موقع پر ایک ہی دعا کروں گی کہ بی بی دوبارہ سے اپنی زیارت کا شرف ہمیں بخشیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب. یہیں پر علی سجاد صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ خوبصورت منقبت بی بی معصومہ کم کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجان محمد. اے زامن آہو، اے زامن آہو، آہو کی طرح آہو کی طرح ہر گھڑی زامن ہے میرا تو. سبحان اللہ. بے شک. اے زامن آہو، اے زامن آہو، بس اس میں امیری و غریبی کا نہیں ہے، توحید کی مانند مجھے اس کا یقین ہے. مشہد وہی جاتا ہے بلاتا ہے جسے تو. اے زامن آہو، اے زامن آہو، واللہ وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے، انگشت کے بدلے میں وہ سر اپنا کٹا دے. مل جائے زلیخا کو اگر آپ کی خوشبو. اے زامن آہو، اے زامن آہو، نہ سر کی سمجھ ہے نہ کسی راگ کی مولا، سب ہے تیری دہلیز کے ذروں کا یہ صدقہ. کہتے ہیں جو سب ہے میری آواز میں جادو. اے زامن آہو، اے زامن آہو، وہ صحن مسیحا ہے کہ ہے صحن شفا کا. میں نے وہاں خود اپنی نگاہوں سے ہے دیکھا. ظاہر تیرا ماں موت کو کر لیتا ہے قابو. اے زامن آہو، اے زامن آہو، محسوس یہ ہر بار میرے دل نے کیا ہے، مولا تیرے دربار کی تاثیر جدا ہے. ہوتی ہے خوشی اور کبھی ہوتے ہیں یہ آنسو. اے زامن آہو، اے زامن آہو. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کم، فاطمہ زہرا